26 نومبر کو پاکستان تحریک انصاف کے نہتے اور معصوم ورکر قائد تحریک جناب عمران خان کے پکچرز اور پارٹی فلیگ کے ساتھ ڈی چوک کے ارد گرد پرامن طور پر ان مطالبات کے ساتھ موجود تھے۔ فرسٹ، خان صاحب جو کہ بے گناہ پابند سلاسل ہے اس کو رہا کیا جائے۔ سیکنڈ، ہمارا جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے اس کو واپس کیا جائے۔ تھرڈ، 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جس کے ذریعے سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی ماتحت بنایا گیا ہے اس کو واپس کیا جائے۔ اسپیکر صاحب، جہاں تک ہمارے مظاہرین کا تعلق تھا 100% یہ پرامن تھے، انہوں نے ایک گھملہ اور ایک پتہ تک نہیں توڑا تھا، مگر مظاہرین کے ساتھ ہاتھوں میں خان صاحب کے پکچر، فلیکس اور اس کے علاوہ خوراک کے لیے کچھ چھنے اور بسکٹ موجود تھے، مگر عصر کے وقت اچانک فورسز نے ہم پر ٹیئر گیس، ربڑ کے گولے اور سراؤنڈنگ جو بلڈنگ تھے وہاں پر سنائپر پہلے سے ڈپلائڈ تھے، نے سنائپر گن سے فائرنگ کا سلسلہ شروع کیا۔ جناب اسپیکر، میرے سامنے تین بچے تھے، 3 لڑکے تھے، جوان العمر تھے جو لگ کر گر پڑے، جن کو ساتھیوں نے موٹر بائک پر بٹھا کر ہسپتال لے گئے، نہ جانے اور جان پر ہو چکے ہیں یا خالقی حقیقی سے مل کر عہد شہادت پر فائز ہوئے ہیں۔ جناب اسپیکر صاحب، پھر رات 9 بجے لائٹ ڈاؤن ہوتی ہی گولیوں کی ترتراہٹ شروع ہوئی، گولیوں کی بوچھاڑ شروع ہوئی، نہتے ورکر، معصوم ورکر، ان کا آہ بکا اور چیخ و پکار سننے میں آیا اور جانے بچانے کے لیے محفوظ مقامات پر جانے لگے۔ جناب اسپیکر، میں وثوق سے کہتا ہوں کہ اس خونی اور قیامت خیز انسیڈنٹ میں سینکڑوں نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ ہمارے ورکر شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ جناب اسپیکر، دوسرے روز اس انسیڈنٹ کے دوسرے روز یعنی 27 نومبر کو میں پولی کلینک، پیمز اور باقی اسپتال جا کر تاکہ میں اپنے مجروحین اور شہداء کا پتہ کر سکوں۔ جناب اسپیکر، جب میں وہاں پہنچا عجیب صورتحال تھا، اسپتال سے چھاؤنیاں بنائی گئے تھے، لوگوں کی آمد و رفت کمپلیٹلی بند تھا، ایک خوف کا عالم تھا، جو مسنگ تھے ان کے رشتہ دار اپنی پیاروں کو ڈھونڈنے کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے تھے۔ جناب اسپیکر صاحب، میں کیا بتاؤں کیا صورتحال تھا، بہت زیادتی تھی، بہت ظلم تھا جو انہوں نے ہم پر ڈھایا۔ جناب اسپیکر صاحب، محسن نقوی، عظمہ بخاری اور کیا نام ہے دوسرے کا، وہ ڈنٹونک ٹائپ کا بندہ، آتا ٹرٹر ہے، آتا کیا بلا ہے سرو، جو داغدار ماضی کے مالک ہے اور سیاسی بونے ہیں، ٹی وی پر بیٹھ کر پختونوں کے خلاف عجیب قسم کی الزام تراشیاں لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ پختونخوا سے فسادی آئے تھے، دہشت گرد آئے تھے، ٹیررسٹ آئے تھے جو اسلام آباد کو یرغمال بنانا چاہتے تھے، بغیر سیکیورٹی فورسز نے اس کو ناکام بنا کر ان کو فارغ کیا، ان کو بھاگنے پر مجبور کیا۔ جناب اسپیکر صاحب، یہ نانسنس اور جھوٹے لوگوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جھوٹ، فراڈ، فریب آپ کا شیوا ہے، آپ اس میں پلی پھولے ہیں، آپ کا ماضی داغدار ہے، ہمارے بچوں کے ساتھ کچھ بھی نہیں تھا، کوئی ویپن نہیں تھا، کوئی اسلحہ نہیں تھا، اگر تھا تو فلیکس تھے، پارٹی کے فلیکس تھے، خان کے پکچر تھے اور خوراک کے لیے کچھ چندے تھے۔ جہاں تک ہمارے میڈیا کا تعلق ہے،
ہمارا میڈیا مجبور ہے، وہ ان کے کنٹرول میں ہے، لیکن انٹرنیشنل میڈیا کے کیمروں میں جناب اسپیکر صاحب سب کچھ محفوظ ہے۔ اسپیکر صاحب، تاریخ اور دنیا گہری نظروں سے یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ یہاں پر بے گناہ مظاہرین پر جو مظالم ڈھائے گئے ہیں، شاید تاریخ میں اس کا مثال ملے۔ ہمارے نام نہاد محافظوں اور نگہبانوں نے ظلم کے جتنی بھی ریکارڈ تھے وہ توڑے ہیں۔ جناب اسپیکر صاحب، میں اس فاشسٹ، غیر جمہوری، غیر آئینی اور مینڈیٹور گورنمنٹ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہم اسلام آباد قبضہ کرنے گئے تھے؟ کیا ہم اسلام آباد میں کوئی باغی تنظیم بنانے گئے تھے؟ کیا اسلام آباد پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ کیا اسلام آباد میں پرامن احتجاج پر پابندی ہی؟ اگر وائٹ ہاؤس کے سامنے مظاہرہ ہو سکتا ہے تو پھر اسلام آباد میں کیوں پرامن مظاہرہ نہیں ہو سکتے؟ جناب اسپیکر صاحب، جو کچھ ہوا ہے اس فاشسٹ گورنمنٹ نے خوف و ہراس پھیلانے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے۔ بے گناہ پی ٹی آئی ورکرز کو خون میں لت پت کیا ہے، ظلم کیا ہے۔ ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ کے ان مذموم عزائم اور منفی کنڈوں سے نہ ہم ڈرنے والے ہیں اور نہ پیچھے ہٹنے والے ہیں۔ آخر میں اپنے سینئر قیادت سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا احتجاج کا جو سلسلہ ہے اس کو جاری رکھا جائے، کسی بھی صورت میں ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ ورکر تیار ہے، اس بار ہم اس سے کئی گنا زیادہ نکلیں گے۔ آخر میں شعر کے ساتھ اپنا اسپیچ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ظلم پر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو بڑھ جاتا ہے۔ ظلم پر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو بڑھ جاتا ہے۔ خون پر خون ہے، گرتا ہے تو جم جاتا ہے۔ تھینک یو اسپیکر۔